اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ اکرام مجھ پر ہو چکا ہے۔ درود شریف، صرف درود شریف کی کثرت کی وجہ سے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دو وجہ ہیں ہر دعا قبول ہونے کے، کہ ایک تو میں نے بہت دفعہ آپ کو کہا ہے کہ دعا یہ مانگا کرے جو اللہ نے میری نصیب میں لکھ دیا ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، چاہت ہے، وہی میں مانگوں اور وہی میں چاہوں۔ تو میری تو چاہت اور محبت اور حاجت وہی ہے، بن گئی ہے اس دعا کے بعد الحمدللہ، جو اللہ نے عطا کرنا ہوتا ہے۔ رہ گئی بات دوسروں کے لیے مستجاب الدعوات ہونا، تو بالکل وہ بھی دعا میری قبول ہوتی ہے، اس میں شک بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن کون سی دعا قبول ہوتی ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، پھر ایک واقعہ بتا دیتی ہوں۔ آج ہوا تو میں نے کہا کہ میں اس کو ایکسپلین کر۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، یقین جانے میں دعا نہیں کر پاتی۔ کیوں نہیں کر پاتی؟ کیونکہ اللہ نے ایک طاقت دے دی ہے، توفیق دے دی ہے، ایک انعام دے دیا ہے، ایک کرم کر دیا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کس کے لیے کیا خیر ہے اور کیا اچھا ہے، اور میں اس کے لیے مانگ لوں اور وہ شر میں مبتلا ہو جائے۔ قبول تو ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا الحمدللہ رب العالمین کسی حق میں میری دعا قبول نہ ہوئی۔ اس میں دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیز میں نے مانگی وہ دعا تو قبول ہو گئی میری، ٹھیک ہے، دعا تو قبول ہو گئی، لیکن وہ چیز اس کے لیے خیر نہیں تھی، اس سے بہترین چیز اس کے سامنے لا کے رکھ دی گئی، لیکن وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں وہ چیز تو مجھے نہیں ملی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس چیز سے بچنے کے لیے بھی مجھے ہر کسی کے لیے دعا کی توفیق نہیں ملتی۔ میں بتا دیتی ہوں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دن رات کی کسی لمحے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا کرنا ہوتا ہے، میں نہیں جانتی بھی ہوں گی اس کو، اور اس نے ایک دفعہ کہا ہوگا دعا کے لیے، اللہ چاہے گا کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے اور اس کو دینی ہے، میری طرف سے حکم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت اٹھا کے، یقین جانے ایک آواز ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اور مجھ سے دعا منگوا لی جاتی ہے اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے اسی وقت، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، میں تو نہیں کر رہی ہوتی، میں تو صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ذریعہ بنا دی گئی ہوں۔ تو یہ دعا اللہ نے ہی قبول کروانی ہوتی ہے مجھ سے، منگوانی ہوتی ہے مجھ سے، اور کیونکہ اس نے قبول کرنی ہوتی ہے نا۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے میں کسی کے لیے دعا مانگ سکتی ہوں، اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر دعا تو میں زبانی ویسے ہی مانگ لوں آپ کے لیے، میں کہہ دوں کہ ہاں میں نے آپ کے لیے دعا کر لی، تو وہ دعا نہیں ہوتی، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کیفیت میں جو ہے دعا مجھ سے منگوائی جاتی ہے، اللہ ہی منگواتا ہے، تو وہ دعا منوان قبول ہوتی ہے، اور کبھی اس کا بہترین نعم البدل اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر میں ایسے کرتی ہوں کہ میں کسی کو کہتی نہیں ہوں کہ وہ کیفیت مجھ پہ آئی تھی اور آپ کی حق میں آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی ظہور ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ واقعہ ابھی میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کہ خیر یہ تو بہت شکر گزار بندے ہیں، تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ مطلب اس سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے شکر الحمدللہ کہا کہ مجھے بہترین نعم البدل عطا کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مجھ سے دعا منگوا لی جاتی ہے، جیسے اس کا ہے، یہ ایک بچہ ہے اور میری بہت ہی بہترین دوست کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ سب سے بڑا ہے، باہر ہوتا ہے، تو باہر اس نے کسی ایگزام دیا تھا اور بڑا مشکل تھا اس کے لیے اس لینگویج میں ایگزام دینا، لیکن بڑا اچھی سیٹ کے لیے ایگزام تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں باہر گورنمنٹ جاب کوئی آسان نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ان کی کوئی پوسٹ نکلی تھی، اس کے لیے ایک ہی پیپر تھا، لیکن اس کے لیے بہت مشکلات تھی، کچھ اپنی جاب بھی تھی، انجینئر ہے یہ، اور کچھ اوپر سے معاملات بھی ایسے ہو گئے کہ ماشاءاللہ بہت ینگ ایج میں، بہت چھوٹی ایج میں، چونکہ دین کے بہت پابند ہے میری یہ دوست، تو اس کی شادی کر دی ہوئی ہے، ایک بیٹا بھی ہے، باہر ہی ہوتی ہے وہ، ان کے ساتھ وائف بھی اور بچہ بھی، چھوٹا سا بچہ ہے، تو اس کے لیے اتنا ظاہر ہے آپ کے گھر میں بھی فیملی بھی ہو اور پھر آپ جاب بھی کر رہے ہو، پھر اس طرح کا ایگزام دینا، تو اس نے اسپیشل دعا کروائی کہ آپ ان سے کہیں کہ جانتا ہے مجھے، میرے لیے دعا کریں میں یہ امتحان پاس کر لوں، اور کیونکہ پاس ہونا بھی مشکل ہے، لیکن بہت اچھے نمبر آئیں گے، اچھا سکور کروں گا تو تبھی اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہوں گا۔ تو خیر میں اس نے کہہ دیا، اب
یہ تقریباً 15-20 دن پہلے اس نے میسج کروایا کہ مطلب یہ دعا کرتی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد 15-20 دن کے بعد میرا پیپر ہوگا تو تب تک خیر ہوگی۔ خیر اس کو اس سلسلے میں ان کے فیملی میں بہت سے مس ہیپس بھی ہوئے۔ مس ہیپس میں نے آپ کو کہا پریشانیاں تو رہتی ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا پریشان رہا۔ بہرحال پیپر کا دن آیا، پیپر مجھے تو پتہ تھا۔ اچھا اب یہ اس کے پیپر کے دن میں 1-2 دن باقی تھے، تو وہ کیفیت مجھے اللہ نے عطا کی اور اسی کو سامنے رکھا کہ اس کے لیے دعا کرو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے رات کا کوئی پہر تھا اور میں نے کروٹ پہ یا کوئی وقت اسی طرح کا تھا، میں نے تہجد میں میں نے اس کے لیے دعا کی اور دل سے کی، درود شریف پڑھتی جا رہی تھی اور دل میں وہ کیفیت جاری تھی، تو میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں نے اس کو کہا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کامیاب کرے گا، مجھے یہ نہیں پتا لیکن اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ کیسے؟ کیونکہ یہ کہہ رہا تھا ناممکن ہے پیپر پاس ہونا بھی۔ بہرحال اب وہ گزر گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ اپنی سہیلی سے کہ اس کا کیا ہوا، جاب کے لیے جو پیپر دیا تھا اپلائی کیا تھا، کہتے وہ اس میں نمبر اس کے اچھے نہیں آئے اور جتنے نمبر اس کو چاہیے تھے وہ نہیں آئے، اس لیے وہ اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ، ڈبل سے بھی ٹرپل بھی کر لیں تو اس سے بھی زیادہ مجھے 3 آفرز آئی ہیں گورنمنٹ جابس کی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان تینوں میں کون سا لوں، جو تینوں اس سے کئی گنا بہترین ہیں۔ اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے ان 3 جابس بھیج دی ہیں، اب میں ان میں سے انتخاب کروں گا۔ سبحان اللہ، دعائیں سے قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یا تو بالکل چیز اگر آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اسی طرح مل جاتی جس طرح آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مصیبت آپ سے ٹال دی جاتی ہے، یا اس سے بہترین آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور وہ پوری نہ ہو، کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جاب بہترین ہے ان کے لیے، اس کے لیے، اور اس کے لیے اتنی دعائیں کروائیں۔ اللہ نے مجھے صرف توفیق دی اور ایک حکم دیا کہ دعا کرو، اور میں نے دعا بھی یہی کی کہ اللہ اس کو کامیاب کر، جو اس کے دین کے لیے بہترین ہے اس رستے پہ کامیاب کر جس سے آپ راضی ہیں۔ اللہ اس رستے سے راضی نہیں تھے جس کے لیے وہ اتنی محنت اور کوشش کر رہا تھا پیپر دینے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کے لیے بہترین بنا رکھا تھا۔ دعا تو قبول ہو گئی نا، دعا کی تو 3 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت قبول ہو ہی گئی، لیکن ہم نادان ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ شکر الحمدللہ، آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین نعم البدل دی ہیں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اتنی بیوقوفی کیوں کی، اتنی محنت کی، اور کیا پیپر پاس کر بھی لیا، پیپر پاس کر لیا تو اس نے، لیکن نمبر اچھے نہیں آئے تھے، اتنی محنت کی۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کہو، اللہ کا ایک قانون ہے، ایک اس نے تسلسل بنا رکھا ہے زندگی کا، ایک کے بعد دوسرے ہوتے ہیں، تو یہ ہونا تھا۔ اگر تم وہاں نہ جاتے اور تم اپلائی نہ کرتے تو شاید تمہیں اس کی اتنی قدر نہ ہوتی جو اب ملی ہے، اور تمہیں شاید پتہ نہ اس دعا کی قبولیت کی صورت کا جو ظہور ہوا ہے، تمہیں اس کی اتنی سمجھ نہیں آئی۔ تو کہتے ہیں ہاں مجھے یقین جانے کہ اس بات پہ پورا ایمان پکا ہو گیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ بہترین ہے۔ واقعی جو میں نے چاہا تھا وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس نے میرے لیے پسند کیا تھا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد اپنے یہ دعا کی قبولیت کے بتانا یا کچھ فخر بیان کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ معجزات ہوتے ہیں درود شریف کی کثرت سے۔ ایک تو آپ کو مستجاب الدعوات ایسے بنا دیے جاتے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کے لیے قبول ہونی ہے وہی آپ مانگیں گے، ورنہ نہیں مانگ سکتے۔ اب چاہ بھی نہیں سکتے جب اللہ نہیں چاہتا، تو میں چاہ کے بھی دعا نہیں مانگ سکتی، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں کا پتہ ہے، اس بہترین اسباب پیدا کرنے والے وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے، اگلے قدم پہ اس کو کون سی منزل ملے گی، کون سے رستے ملیں گے، اس نے کس رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اپنا مددگار اور ہدایت دینے والا، رستے کے انتخاب کرنے والا، اور اس کی رضا میں راضی رضا کو حاصل کرنے والا بنا لیتے ہیں، تو آپ کی منزلیں آسان بھی ہو جاتی ہیں اور کامیابیاں آپ کے قدم بھی چومتی ہیں۔ صرف بتانا یہ ہے کہ دعا کا ظہور ایسے ہوتا ہے، قبولیت کا۔ ضروری نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ چاند مانگ رہے ہیں، آپ ستارے مانگ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو چاند دینا ہے، یا چاند مانگ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو ستارہ دینا ہے۔ پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کون سا کس سے روشنی لیتا ہے، میرے خیال میں وہی لیتا ہے، دونوں ہی میرے ادھارے کے ہیں، لیکن خیر، لیکن مطلب اللہ نے آپ کو سورج دینا ہے، چلیے یوں کہہ دیتے ہیں، آپ چاند مانگ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو سورج دینا ہے۔ تو
اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ سے کہا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، یا اللہ مجھے نہیں پتا، تجھے پتا ہے، بس جو تو نے میرے لیے مقرر کیا وہ میرے دل میں ڈال دے، وہی مانگوں، وہی کروں جسے آپ راضی، جسے آپ خوش، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ٹھنڈا، اللہ کرے امت ایسی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔